سوچ کی قیمت۔ انسانی جنس میں اس قدر تفریق کے باوجود ہماری سبھی انواع میں کئی ایسی خصوصیات ہیں جو سب کے لیے مشترک رہی ہیں۔ ان میں سب سے اہم خاصیت دماغ سے متعلق ہے۔ وہ یوں کہ انسانوں کا دماغ دوسرے جانوروں کی نسبت غیر معمولی حد تک بڑا ہوتا ہے۔ وہ ممالیہ جانور جن کا وزن تقریباً 60 کلو گرام تک ہے، ان کے دماغ کا اوسط سائز 200 کیوبک سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے۔ 25 لاکھ سال پہلے قدیم مرد اور عورتوں کا دماغ تقریباً 600 کیوبک سینٹی میٹر ہوا کرتا تھا۔ آج جدید انسان کا دماغ اوسطاً 1200 سے 1400 کیوبک سینٹی میٹر ہوا کرتا ہے۔ نینڈرتھل کا دماغ تو اس سے بھی کہیں بڑا ہوا کرتا تھا۔ ارتقاء کی نظر سے دیکھا جائے تو دماغ کا سائز کوئی اتنی اہم خاصیت نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہم ہیں کہ اپنی ذہانت کے سخت شیدہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف دماغی صلاحیت کی بات آئے تو پھر ہم سب سے برتر ہیں۔ لیکن اگر ایسی ہی کوئی بات ہوتی تو پھر بلیوں کے خاندان میں ایسی بلیاں ہوا کرتیں جو اور کچھ نہ سہی کم از کم اپنے دماغی سائز کی نسبت سے ریاضی کے پیچیدہ مسائل کا حل تو نکال ہی لاتی۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جانوروں کی مملکت میں واحد انسان کی ہی انواع سوچنے کی اتنی بڑی مشین کی مالک کیوں ہے؟ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ دماغ جتنا بڑا ہوگا اس پر جسم کی توانائی بھی اتنی ہی زیادہ خرچ ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ سر کے اوپر اتنا بڑا عضو تھام کر گھومنا پھرنا بھی آسان نہیں ہے، بالخصوص جب دماغ کو ایک انتہائی سخت اور وزنی خول یعنی کھوپڑی سمیت سنبھالنا پڑتا ہے۔ یوں دماغ کے لیے درکار توانائی کی ضرورت پوری کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ انسانوں کے یہاں دماغ کا وزن باقی جسم کے تناسب سے تقریباً 2 یا 3% ہوتا ہے، لیکن یہ جسم کی 25% توانائی خرچ کر دیتا ہے۔ یاد رہے، یہ 25% بھی اس وقت ہے جب جسم آرام اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں دوسرے افریقی بندروں کے دماغ کو سکون اور آرام کی حالت میں صرف 8% توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدیم انسان نے اپنے بڑے دماغوں کی قیمت 2 طرح سے ادا کی ہے۔ پہلی تو یہ کہ انہیں خوراک کی تلاش دگنی چگنی کرنی پڑی تھی، اور دوم یہ کہ ان کے پٹھے وقت کے ساتھ گل کر سکڑتے چلے گئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حکومتیں دفاع کی مد میں بجٹ کٹوتی کر کے تعلیم پر خرچ کیا کرتی ہیں۔ انسانی جسم نے بھی توانائی کو مضبوط پٹھوں سے ہٹا کر دماغی صلاحیتوں اور اعصاب پر صرف کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ عیاں ہے کہ تب انسانی جسم کی یہ ارتقائی حکمت عملی کسی وسیع و عریض جنگل میں بقا کے لیے نہایت خوب رہی ہے۔ ایک بن مانس انسان کے ساتھ بحث میں ہرگز نہیں جیت سکتا، لیکن وہ ایک آدمی کو کسی بونے کی طرح منٹوں کے اندر چیر پھاڑ کر ضرور رکھ سکتا ہے۔ یہ لاکھوں سال پہلے کی اسی ارتقائی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ انسان آج خوب موج میں ہے۔ اس دور کی قربانی نے تب سے آج تک آدمی کو خوب نوازا ہے۔ آج ہم اسی دماغ کو استعمال میں لا کر گاڑیاں اور بندوقیں ایجاد کرتے ہیں۔ ہم گاڑیوں پر سوار ہو کر بن مانسوں سے زیادہ تیز بھاگ سکتے ہیں، اور بندوق چلا کر دو بدو لڑائی لڑنے کی بجائے محفوظ فاصلے پر رہ کر کسی بھی غسیلے بن مانس کو سیکنڈوں میں ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ گاڑیاں اور بندوقیں تو آج کی باتیں ہیں۔ 20 لاکھ سال تک انسانی اعصاب اور دماغ نے سوائے بڑھنے کے اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس دور میں انسانی دماغ نے سوائے چکماق تہدار پتھر کی ایک قسم کے کھنڈے چاقوؤں اور تیز دھار سوٹیوں کے سوا کچھ بھی ایجاد نہیں کیا۔ اس دور میں انسان کی حالت کچھ ایسی دیکھنے لائق بھی نہیں تھی۔ تب انسان ایک حقیر جانور ہوا کرتا تھا۔ پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران انسانی دماغ کی اس غیر معمولی بڑھوتری کی وجہ کیا تھی؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس سوال کا قطعی جواب دینے سے ابھی تک قاصر ہیں۔
ایک دوسری خصلت جو سارے انسانوں میں یکساں ہے وہ دونوں ٹانگوں پر سیدھا کھڑے ہو کر چل پھرنے کی صلاحیت ہے۔ سیدھا کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگلوں اور میدانوں میں دور تک نظر دوڑانے، دشمن اور شکار دونوں پر نظر رکھنے میں سہولت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس قابلیت سے دونوں ہاتھ حرکت کرنے کے لیے لازمی نہیں رہتے اور آدمی دوسرے کاموں جیسے پتھر پھینکنے اور اشارے کرنے میں آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ جس قدر ہنرمند ہوں، حامل انسان اتنا ہی زیادہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ارتقائی عمل نے بھی ساتھ دیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ہتھیلیوں اور انگلیوں میں عصبی نسوں کی تعداد باقی جسم کے مقابلے میں بڑھ کر ہے اور پٹھے انتہائی خوبی سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ انسانی ہاتھ اور انگلیاں ہر طرح سے حرکت کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہاتھوں سے انتہائی پیچیدہ اور پیچ در پیچ الجھے ہوئے کام سر انجام دینے کے قابل ہے۔ بالخصوص انسان ان ہاتھوں کو استعمال میں لا کر نہایت ثقیف اور نفیس آلات اور ہتھیار ایجاد کر سکتا ہے اور انہیں نہایت خوبی کے ساتھ ہنرمندی سے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ اوزاروں اور ہتھیاروں کی ایجاد اور استعمال 25 لاکھ سال سے جاری ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے قدیم انسانوں کی پہچان بھی انہی اوزاروں اور ہتھیاروں کی کاریگری اور استعمال کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ تاہم دونوں ٹانگوں پر سیدھا کھڑے ہو کر چلنے پھرنے کے کئی نقصانات بھی ہیں۔ ہمارے آباء کا جو ڈھانچہ تھا وہ لاکھوں برس کے ارتقاء کے بعد چاروں ٹانگوں پر چلنے پھرنے کے لیے اور ایک چھوٹے سے دماغ کی مالک مخلوق کا ہی تھا۔ یوں سیدھا ہو کر دو ٹانگوں پر کھڑا ہو پانا، بالخصوص سر پر بھاری بھرکم کھوپڑی بھی اٹھانی پڑتی تھی۔ نوع انسانی اپنی تیز ترار نظر، بصیرت اور کاریگر ہاتھوں کی قیمت آج بھی کمر کے درد اور اکڑی ہوئی گردن کی شکل میں ادا کر رہا ہے۔ خواتین کو تو اس زمن میں کہیں بڑھ کر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اوپر کی طرف سیدھا ہو کر دو ٹانگوں پر چلنے پھرنے کے لیے تنگ اور چھوٹے کولہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس تنگی کے نتیجے میں بچہ دانی کا راستہ بھی خاصا تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ اور دوسری جانب انسانی بچوں کے دماغ روز بروز بڑے ہی ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زچگی کے دوران عورتوں کی اموات سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے آ گیا۔ وہ عورتیں جو وقت سے پہلے جب بچے کا سر اور دماغ چھوٹا ہوا کرتا تھا بچہ جن دیتی تو ان کے بچنے کی امید بھی زیادہ ہوتی تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ بچے بھی پیدا کرتی تھیں۔ چنانچہ قدرت نے بھی اسی سمت میں انسانوں کے یہاں قبل از وقت بچے جننے کے عمل میں ساتھ دیا۔ دوسرے جانوروں کی نسبت انسانوں میں بچے اسی لیے غیر پختہ اور نو رسیدہ پیدا ہوتے ہیں جبکہ ابھی ان کے اہم اور لازمی اعضاء بھی نمو کے عمل سے پوری طرح گزرے نہیں ہوتے۔ گھوڑے کا بچہ پیدائش کے فوراً بعد چند گھنٹوں کے اندر اٹھ کر اپنی ٹانگوں پر دوڑ لگا سکتا ہے۔ بلی کا بچہ چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی ماں کے پلو سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے یہاں بچے لاچار ہوتے ہیں اور کئی برسوں تک ماں کے پلو سے چمٹے رہتے ہیں۔ انہیں سالہ سال تک غذا، حفاظت اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کے یہاں پائی جانے والی بے مثال سماجی خاصیتوں کا اصل راز بھی یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امر انسانی دنیا میں لاتعداد سماجی مسائل کی جڑ بھی یہی ہے۔ اس زمانے میں اکیلی مائیں نوزائیدہ بچوں کی کفالت اور خوراک جمع کرنے کا کام اکٹھا نہیں کر سکتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہر وقت پلو کے ساتھ لپٹے ہوں تو کار زندگی خاصے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انہیں بچے پال کر بڑا کرنے کے لیے خاندان کے دوسرے افراد اور پڑوسیوں کی مستقل مدد کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک انسان کو پال پوس کر بڑا کرنے کے لیے پورے قبیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ارتقاء نے ایک دفعہ پھر جادو کی چھڑی گھمائی اور انسانوں میں ان انسانوں کی بقا کو ترجیح دی جو مضبوط سماجی بندھن
اور رشتے بنانے کے اہل تھے۔ علاوہ ازیں انسان چونکہ لاچار اور کم آشکار پیدا ہوتا ہے تو اس کو دوسرے جانوروں کی نسبت تعلیم دینا، سماجی اطوار سکھانا اور قبیلے کا حصہ بنانا زیادہ آسان اور امکان کہیں بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ تقریباً سبھی ممالیہ جانوروں میں بچے ماں کی کوکھ سے ایسے پیدا ہوتے ہیں جیسے بھٹی میں پک کر نکلے ہوئے مٹی کے برتن ہوتے ہیں۔ ایسے برتنوں کو دوبارہ ڈھالنے کا نتیجہ ٹوٹ پھوٹ اور کھرچنوں کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا، لیکن انسان اپنی ماں کی کوکھ میں ایسے نکلتا ہے جیسے کسی بھٹی میں سے گداختہ گرمی سے پگھلا ہوا شیشہ ہوتا ہے۔ اس گداختہ شیشے کو آپ کسی بھی شکل میں ڈھال سکتے ہیں، اسے ایک حد تک کھینچا بھی جا سکتا ہے، اسے گھمایا اور کسی بھی فرمے میں ڈھال کر فٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم، اپنی مرضی کی تربیت دے سکتے ہیں۔ آدمی جب اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے تو وہ عیسائی اور بدھ، ہندو اور مسلمان بن کر جوان ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر کچھ لوگ سرمایہ دار اور دوسرے اشتراکیت پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی کا بیٹا جنگجو اور دوسرے کا امن پسند ہوا کرتا ہے۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک بڑا دماغ، اوزاروں اور ہتھیاروں کے استعمال سیکھنے کی بے پناہ صلاحیت اور پیچیدہ سماجی ساخت کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ انہی صلاحیتوں کی بدولت انسان کرۂ ارض پر سب سے طاقتور جانور بن کر ابھرا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انسان کو یہ خاصیتیں پچھلے 20 لاکھ برس سے حاصل رہی ہیں۔ تاہم اس سارے عرصے کے دوران انسان تمام مخلوقات کے بیچ انتہائی کمتر، حقیر اور کمزور ہی رہا ہے۔ وہ انسان جو آج سے 10 لاکھ سال پہلے تک اس دنیا میں بسر رکھتا تھا، اگرچہ اس کا دماغ بڑا اور اس کے ہاتھوں میں پتھر سے بنے ہتھیار اور اوزار بھی ضرور تھے، لیکن وہ ہر وقت شکاری جانوروں سے سہم کر بسر کیا کرتا تھا۔ اس میں خود سے بڑے جانوروں کے شکار کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے نباتات جیسے جھاڑ پھونس جمع کر کے گزارا کیا کرتا تھا۔ وہ کیڑے مکوڑے کھود کر نکالتا تھا اور پیٹ بھرتا تھا، اس کا بس چھوٹے جانوروں پر ہی چلتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سب سے زیادہ مضبوط اور بڑے گوشت خور جانوروں کے شکار کی سڑی اور مردار لوتھوں کی باقیات کا شیدہ ہوا کرتا تھا۔ انسان نے پہل پتھر سے جو ہتھیار ایجاد کیے، ان میں سب سے معروف وہ تھے جو ہڈیوں کو توڑ کر مغز نکالنے کے کام آتے تھے۔ محققین کا خیال تو یہ بھی ہے کہ یہی ہماری اصلیت اور رتبہ ہے۔ جس طرح ہدہد درختوں کی چھال میں سے کیڑے نکال کر کھانے کا ماہر ہوتا ہے، قدیم انسان مرداروں کی ہڈیاں توڑ کر مغز نکال کر کھانے کا ماہر تھا۔ لیکن آخر مغز ہی کیوں؟ یہ سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ شیروں کا ایک جتھا کسی زرافے کا شکار کر رہا ہے۔ وہ زرافے کو گراتے ہیں اور فوراً ہی چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ دور بیٹھے شیروں کو زرافے کی چمڑی، گوشت اور خون سے پیٹ بھرتے دیکھ رہے ہیں۔ شیر سیر ہو کر نکل لیتے ہیں، لیکن آپ ابھی بھی اس زرافے کی باقیات کی جانب بڑھنے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ اب لگڑ بگڑوں اور گیدڑوں کی باری ہے۔ لگڑ بگڑ اور گیدڑ زرافے کی باقیات کو بھنبھوڑ کر باقی ماندہ گوشت، چمڑی اور خون چٹ کر جاتے ہیں۔ اب آپ اس مردار کی ناش پر جا کر پہنچتے ہیں تو سوائے ڈھانچے کے کچھ نہیں پاتے۔ آپ اپنے ارد گرد تسلی کر کے ڈرتے اور سہم کر اس ڈھانچے کی ہڈیوں کو توڑ توڑ کر جو باقی کھانے لائق بچتا ہے وہ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ مثال ہماری یعنی نوع انسانی کی تاریخ اور نفسیات کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس دور میں نوع انسانی خوراک کی زنجیر میں اگر بہت نیچے نہ سہی، بہت اوپر بھی نہ تھی، بلکہ کہیے اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا مقام اس زنجیر کے وسط میں رہا کرتا تھا۔ لاکھوں سال تک انسانوں نے چھوٹی مخلوقات کا شکار کیا اور وہ جمع کرتا رہا،
جو اس کے بس کی بات تھی۔ دوسرے جانور بالخصوص گوشت خور جانور نہایت آرام سے انسان کا شکار کر لیتے تھے۔ یہ تو صرف 4 لاکھ سال پہلے کی بات ہے کہ انسانوں میں بعض نے باقاعدہ بڑے جانوروں کا شکار شروع کیا۔ یہی نہیں بلکہ صرف 1 لاکھ سال پہلے جب نوع انسانی نے واقعی ابھر کر ترقی شروع کی تو وہ اچھل کر خوراک کی زنجیر پر سب سے اوپر براجمان ہو گیا۔ خوراک کی زنجیر کے وسط سے اٹھ کر سیدھا سب سے اوپر چڑھ جانے کے غیر معمولی اور دیوسا نتائج برآمد ہوئے۔ شیر اور شارک مچھلیوں جیسے جاندار لاکھوں سال پر محیط ارتقاء کے بعد خوراک کے اہرام کی چوٹی پر پہنچے تھے، یعنی ان کی ترقی کی رفتار انتہائی سست تھی۔ اس سست روی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ماحول کے قدرتی نظام کو خوراک کی زنجیر کو متوازن رکھنے اور اس کی پڑتال کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ شیر اور شارک مچھلیاں بھلے کچھ بھی کر لیں، وہ اپنی استعداد سے بڑھ کر اور بڑے پیمانے پر تباہی یا گڑبڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ارتقاء یہ ہے کہ جیسے جیسے شیر پہلے سے بڑھ کر خونخوار ہوئے، ہرنوں نے بھی تیز دوڑنا سیکھ لیا۔ لگڑ بگڑ بھی اب پہلے سے کہیں بڑھ کر شیروں کے ساتھ تعاون کرنے لگے تھے۔ بھاری بھرکم گینڈے اب پہلے سے کہیں زیادہ غصہ ناک ہو چکے تھے۔ اس کے برعکس نوع انسانی نے جتنی تیزی سے ارتقائی عمل میں جست لگا کر خوراک کی زنجیر میں سب سے اوپر نشست سنبھالی تھی، ماحول کے قدرتی نظام کو اس کے ساتھ پاؤں سے پاؤں ملانے ڈھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ یہی نہیں بلکہ خود انسان بھی اس ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں ناکام رہا۔ کرۂ ارض پر پائے جانے والے سب سے بڑے شکاری دبدبے اور جبروت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ لاکھوں سال کے اس جلال اور شان نے انہیں خود اعتمادی اور نڈری عطا کی تھی۔ انسان ان کے مقابلے میں گویا کسی گھسی پٹی معمولی ریاست کا گھٹیا آمر ثابت ہوا۔ لاکھوں سال پر محیط عرصے تک جنگل میں دبی ہوئی گری پڑی مخلوق ہونے کے ناطے ہم انسان خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے مقام، رتبے اور درجے کو لے کر ہر وقت پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پہلے سے کہیں بڑھ کر سفاک اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تاریخ میں کئی بڑے حادثات، آفات، جنگیں اور ماحولیاتی تباہیاں انسان کی خوراک کی زنجیر میں اسی جست اور نفسیاتی طور پر خوف زدہ ہونے کا نتیجہ ہے۔